حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الحسن شخصا لکان فاطمہ. صلوات پر محمد وآل محمد. ابھی آپ بہترین مجلس سماعت فرما رہے تھے جس میں سیرت خاتون جنت کے ان پہلوؤں کی جانب اشارہ کیا جا رہا تھا جو انسانیت کے لیے ایک بہترین اسلوب اور ایک بہترین درس اور ایک بہترین سبق ہے. یقیناً ان مجالس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہرحال ان سبق سے آشنا ہو سکیں، ان درس سے آشنا ہو سکیں جو مختصر سی مدت میں شہزادی نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. کمال اس شخصیت کا یہ ہے کہ مدت عمر بہت مختصر ہے، لیکن اس مختصر سی مدت کے اندر شہزادی کبریٰ نے جو نقش پیش کیا ہے، جو انداز پیش کیا ہے، اگر اسے دیکھا جائے تو میں یہ کہتے ہوئے ہرگز جھجک نہیں محسوس کرتا کہ جہاں 1,24,000 انبیاء کی ضرورت پڑی ہو، جہاں اولیاء اور اوصیاء کی لاتعداد ضرورتیں انسان کو پڑی ہیں اسلوب حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، وہاں ایک شخصیت بی بی زہرا کی ایسی ہے کہ اس نے پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات پیش کر دیا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ عورتوں کے جتنے بھی رخ ہیں، بیٹی کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، جتنے پہلو بھی ہیں، ہر پہلو کے اوپر ایسا نقش چھوڑ کے جانا کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ ایک عبرت کا سبب رہے، ایک سلیقہ اور ایک انداز ایسا رہے کہ جس میں کامیابی عورتوں کا زیور بن جائے، نجات عورتوں کا حصہ بن جائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے بہت لمبی عمر کی ضرورت تھی، لیکن بی بی نے 18 برس کی عمر کے اندر ان سارے جوانب اور ان سارے رخ کو رکھ کے کائنات کو متوجہ کر دیا کہ پہچانو مجھے کیا کہا جاتا ہے. میں فقط ایک ذات اس اعتبار سے مجھے نہ سمجھنا کہ میں ایک خاتون کی حیثیت سے اس کائنات میں آ گئی ہوں، بلکہ یہ سمجھنا کہ دین کی ایک ضرورت ہے جس کا نام فاطمہ، شریعت کی ایک احتیاج ہے جس کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. عزیزان محترم، مجھے آج
جو آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر گفتگو عرض کرنی ہے وہ صرف یہی عرض کرنی ہے کہ ایک شخصیت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ شخصیت کیسی ہے، یہ ذات کیسی ہے جسے ہم لفظ فاطمہ سے یاد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ایک بیوی جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جب ان کے سلسلے میں کائنات کے بڑے بڑے مورخ ہاتھوں میں قلم لیتے ہیں کہ کچھ لکھ سکیں، کچھ بیان کر سکیں، تو میں محمود شبلنجی کے کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ جملے لکھتا ہے کہ لو رکبت العقول، اگر تمام کائنات کی عقلوں کو ترتیب دے دیا جائے، مرکب کر لیا جائے فی عقل واحد، ایک عقل کے اندر، اور پھر وہ میرے اندر سما جائے، تو مجھ سے کہا جائے کہ اگر فاطمہ کے بارے میں کچھ لکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ہرگز استطاعت نہیں ہے ساری کائنات کی عقلوں کو جمع کرنے کے بعد بھی یہ استطاعت نہیں ہے کہ فاطمہ کی تعریف عبارتوں میں کیا جائے، لفظوں میں کیا جائے، جملوں میں کیا جائے۔ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ اشارہ کر کے گزر جائیں، اس لیے کہ فاطمہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے اپنے انداز میں باپ کا انداز رکھا ہے، گفتگو کا طریقہ باپ کے جیسا، محض انداز جو باپ کا ہے وہی فاطمہ کا ہے، ہر پہلو باپ کا رکھ کے کائنات کے سامنے فاطمہ نے بتایا جس نے محمد کو سمجھا ہوگا وہی فاطمہ کو سمجھ سکتا۔ ایک صلوات پر یہ محمد جس نے محمد کو سمجھا ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے، اس لیے کہ فاطمہ کے پاس جو کچھ بھی پایا جا رہا ہے وہ سب محمد سے مربوط ہے۔ جتنے کمالات اس ذات اقدس کے لیے تم محسوس کر سکتے ہو، ان سارے کمالات کے مجموعے کا نام فاطمہ۔ اب اس حدیث کو جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا، یہی وجہ تھی کہ نبی کریم نے ایک مختصر سے جملے میں فاطمہ کی جب تعریف کی تو ارشاد فرمایا لو کان الحسن شخصا، اگر تمام نیکیوں کو کوئی پیکر عطا کر دیا جائے لکان فاطمہ، تو اس پیکر کا نام فاطمہ ہوگا۔ اگر تمام حسن کو، تمام نیکیوں کو کوئی پیکر دے دیا جائے تو اس پیکر کا نام فاطمہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں کہ اس کا نام فاطمہ ہوگا، بلکہ آپ کا جملہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بل ہے یا اعظم، بلکہ اگر فاطمہ کو دیکھا جائے تو فاطمہ کہیں اس سے بلند و بالا تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہا خیر اہل الارض، اس لیے کہ فاطمہ وہ ہے جو اس زمین کے اوپر سب سے بہترین عورت ہے، جس کا عنصر بھی الگ ہے، شرف بھی الگ ہے، کرامت بھی الگ ہے۔ ایک صلوات پر یہ محمد اور جو فرمایا سرکار کبھی مرتبت کی زبان کے فکرے ہیں، یہ میرے اپنے فکرے نہیں ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں اس لیے کہ فاطمہ خلقت کے اعتبار سے، عنصر کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے خیر نساء اہل الارض، اس زمین کی سب سے بہترین عورت کا نام ہے۔ اس لیے کہ عنصر اس کی تخلیق کا اگر دیکھنا چاہو تو کون ہے کہ جو فاطمہ کے عنصر کو بتا سکے کہ عنصر تخلیق فاطمہ کیا ہے؟ عنصر تخلیق فاطمہ تک کون پہنچ سکتا ہے کہ جو بیان کرے؟ نبی اگر ہمارے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہے تو ایک لقب دیتا ہے کہ فاطمہ انسیہ فورا کا نام ہے، یعنی انسانوں میں حور کا اگر تصور کوئی ہو سکتا ہے تو اسے رکھو، اور اس کے بعد پہچانو کہ فاطمہ کیا ہے۔ اس روئے عرض کے اوپر تخلیق کے اعتبار سے، عنصر کے اعتبار سے، کرامت کے اعتبار سے یہ تو آپ نے دیکھا کہ فاطمہ کیا ہے۔ نبی کریم سمجھا رہے ہیں فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہ فاطمہ کیا ہے۔ یہ جو جملے ہم سنتے رہتے ہیں عام طور پر، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ تو نبی اپنی طرف نسبت دے کے بتا رہے ہیں کہ ہم تو صرف تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے، لیکن فاطمہ اس
ایک راز کا نام ہے کہ جو الہی راز کہا جاتا ہے۔ اس راز سے پردہ اٹھ نہیں سکتا، اس راز کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اور جب اسی بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے جب ہم پہنچتے ہیں معصومین کے دروازے پہ، آپ بتائیے فاطمہ کون شخصیت ہے؟ بی بی زہرا کس شخصیت کا نام ہے؟ ہم پہچاننا چاہتے ہیں بی بی کو، کیسے پہچانے کہ فاطمہ کیا ہے، فاطمہ کی حیثیت کیا ہے، فاطمہ کی شخصیت کیا ہے؟ ہم پہچاننا چاہتے ہیں بی بی کو۔ آپ بتائیں ہمیں، آپ سمجھائیں ہمیں، معرفت فاطمہ سے زیادہ سخت کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں، عرفان فاطمہ سے زیادہ سخت کوئی مضمون ہے ہی نہیں کہ جسے انسان سوالیہ لہجے میں اٹھائے ہوئے ہے، اور کل بھی یہ سمجھنا چاہتا تھا، نہ سمجھ سکا، آج بھی سمجھنا چاہ رہا ہے مگر سمجھ نہیں سکتا، تو معصومین کے دروازے پہ چلے۔ آپ بتائیے، آپ بتائیں کہ فاطمہ کیا ہے؟ جب ان کے دروازے پہ پہنچے، سنیے عزیزان محترم، جب 5ویں امام تک پہنچے، آپ بتائیں آپ کی جدہ فاطمہ کے بارے میں ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جدہ کیا ہے۔ فاطمہ الزہرا کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیے، سن لو میرے عزیزو، میں حدیث آپ کے میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ امام ارشاد فرماتے کہ سنو، انا جدتی فاطمہ ہی لیلۃ القدر، میری جدہ فاطمہ کو پہچاننا چاہتے ہو؟ سنو، میری دادی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے معصوم نے کیا کہا، میری دادی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے عجیب انداز ہے کہ جیسے معصوم نے ساتھ فرمایا۔ پھر فقرہ کہتے ہیں، فمن عرفہا حق معرفتہا، جس نے فاطمہ کو اس کے حق معرفت کے ساتھ پہچان لیا، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کر دی۔ اب آپ توجہ کریں، جملے کیا ہیں؟ انا فاطمہ ہی لیلۃ القدر، فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پہلے اسے حل کریں تب سمجھ میں آئے کہ فاطمہ کیا ہے۔ توجہ کیے، آگے معصوم کا فقہ محفوظ ہے، ابھی اسے چھوڑتے ہوئے گفتگو آگے لے جا رہا ہوں۔ ایسا فرمایا کہ فاطمہ، میری جدہ فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں لیلۃ القدر؟ اب آج دیکھیے، جب ہم قرآن کے دامن میں آئے، جب ہم قرآن کے دامن میں گئے، قرآن تو بتا کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے آواز دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر فوراً کہا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے، تم کیا سمجھو گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو پھر کیا جانیں گے؟ تو پھر بتا دیجیے قرآن کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ ایسا تو میں لیلۃ القدر یا خیر من الف شہر، ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یہ ایک رات 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، قرآن نے ایک تخمینہ دیا ہمیں، ایک اندازہ دیا ہمیں کہ ایک رات لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، یہ ایک رات 1000 مہینے کی رات سے بہتر رات ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، اس کا مقصد کیا ہوا میرے نوجوان بھائی اس منظر تک پہنچ سکے؟ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان 1000 مہینے کی رات میں عبادت کر رہا ہے تو جتنی عبادت 1000 مہینے کی رات میں کرے گا اتنی عبادت کا ثواب اس ایک رات میں ملتا ہے۔ جتنی عبادت 1000 مہینے کی رات میں کرے گا اتنی عبادت کا ثواب اس ایک رات میں پائے گا، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ دیکھیں کچھ قرآن نے قریب کیا ہمارے ذہن سے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کس عظمت کا نام ہے۔ توجہ کریں ہم، کہا اس ایک رات کو سمجھو کہ جس ایک رات میں عبادت کرنے والا
1000 مہینے کی عبادت، 1000 مہینے کی رات میں جتنی عبادت کر سکتا ہے، جتنی اطاعت کر سکتا ہے، اتنی اطاعت کا ثواب اس ایک رات میں اسے ملتا ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ فقط اتنا کا نہیں، صرف اتنا ہی نہیں، دوسرا رخ بھی سمجھایا۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ یہ ہے کہ لیلۃ القدر اس رات کو کہتے ہیں کہ جس رات ساری رات ملائکہ، روح الامین، یہ سب جتنے انسان کے مقدرات ہیں، جتنے امور ہیں، ان سب کو لے کے آتے ہیں سلامتی کے مژدے کے ساتھ، سلامتی کے پیغام کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، سلامتی کے پیغام کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ دوسرا رخ یہ بتایا کہ لیلۃ القدر تقدیروں کے بدلنے کی رات ہے، مقدرات کے بدلنے کی رات ہے، نصیبے کو تبدیل کرنے کی رات ہے۔ اب آپ سمجھے جملہ کیا ہے؟ فرمایا میری دادی فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ جس کے پاس محبت فاطمہ آ جائے اس کی اطاعت میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کے مقدر سنور جایا کرتے ہیں۔ ایک سلام پر یہ محمد جو فاطمہ کی محبت پیدا کر لی۔ یہ میری دادی فاطمہ ہے جس کا درجہ یہ ہے کہ جس نے اس کی معرفت کا حق ادا کر لیا، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ لیلۃ القدر کو درک کر لیا یعنی وہ درجہ، وہ ثواب کہ جو اس کے دامن میں ہے۔ اور اگر میں چاہوں تو ذرا سا لفظ بدل کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر لیلۃ القدر نام ہے اس رات کا کہ جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، تو مجھے کہنے دو کہ گویا اب معصوم کے اس فکر سے مدد لے کے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کسی اور کے دروازے پہ نہ ڈھونڈنا، در زہرا پہ آنا، تب قرآن ملے گا۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ جس کے پاس لیلۃ القدر نہیں اس کے پاس قرآن کہاں، جس کے پاس لیلۃ القدر نہیں، اور فاطمہ کی معرفت کو ہی لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو جس انسان کے پاس فاطمہ کی معرفت نہ ہو، جو انسان فاطمہ کو پہچان نہ سکے، اس کے پاس قرآن کہاں ملے گا؟ ہمارا اہل قرآن بعد جو بننا، پہلے فاطمہ والے تو بن جاؤ۔ ایک صلوات پر یہ محمد اپنے کو قرآن والا کہنا بعد میں کہنا کہ ہم قرآن والے ہیں۔ پہلے فاطمہ کی محبت تو پیدا کرو، ایسے کہ فاطمہ کی محبت کے بغیر یہ قرآن تمہیں نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد معصوم کا فقرہ سنیے کہ اس لیے میری دادی فاطمہ کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا۔ کس لیے؟ انما سمیت فاطمہ بلیلۃ القدر، اس لیے فاطمہ کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ لأن الناس، اس لیے کہ لوگ جہلوا عن معرفتها، فاطمہ کی معرفت نہیں پیدا کر سکے۔ جس طریقے سے زمانے کو لیلۃ القدر نہیں پتا چلی، 19 میں ہے، 21 میں ہے، 23 میں ہے، 27 میں ہے، 29 میں ہے، ارے سارا زمانہ تلاش کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ جس طریقے سے لیلۃ القدر نہیں پتا چلی، ویسے ہی فاطمہ کی معرفت بھی زمانے کو نہیں ملی، اس لیے فاطمہ کو۔ اور یہ ایک تعبیر جو معصوم نے کی ہے، اور جب اس کی تشریح کی جاتی ہے، کیوں میں بہت زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا آپ کا، لیکن جو باتیں دو چار عرض کرنا، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اس بنیاد کے اوپر ممبر پہ آیا ہوں، تو کچھ تو حق ممبر ادا ہی کرنا ہے جانے محترم۔ حالانکہ میرے بزرگ، میرے استاد مولانا ممتاز علی صاحب کے بعد مجھے ممبر پہ آنا یہ ناگوار محسوس ہو رہا ہے، لیکن کیا کروں، استاد سے معذرت کر کے میں بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان محترم، کیا کیفیت ہے، آپ توجہ کریں۔ کہا لیلۃ القدر فاطمہ کو نہ کہا جائے تو کس کو کہا جائے؟ اس لیے کہ سارا زمانہ پریشان ہے کہ لیلۃ القدر کہاں ہے۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے 19 تاریخ، 21 تاریخ،
23 تاریخ ہے، 3 تاریخ تو ہمارے یہاں ہے کہ جس میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے ابھی الگ بات ہے کہ ہم اتنے بدنصیب ہیں کہ سوچتے ہیں بڑی رات میں جاگ لیں گے، ان 2 راتوں کو چھوڑو کیا ہوگا؟ ارے مقدر اس میں بھی بدلتا ہے، اس میں بھی بدلتا ہے، اس میں بھی بدلتا ہے، پتہ نہیں کب ہمارے نصیب کی تبدیلی لکھی ہو۔ تو ہمیں اس بات کی تو متوجہ ہونا چاہیے کہ تینوں رات کو احترام کے ساتھ، اور میں پھر عرض کروں کہ اس شب قدر کی معرفت بھی کس انداز سے بی بی زہرا نے عطا کی ہے۔ روایت کے فکرے یہ ہیں کہ جب شب قدر آتی تھی بی بی زہرا کچھ پکا کے رکھتی تھی کہ بچوں کو جگائے رہے یہ کھلا کھلا کے، کہیں بچے سو نہ جائیں، کہیں بچے سو نہ جائیں تو محروم رہ جائیں گے، لہذا بچوں کو بیدار کرنے کے لیے وہ کچھ چیزیں پکا کے رکھتی تھی کہ یہ بچے، حالانکہ آپ تو جگہ کیا حسنین کے لیے یہ احتمال تھا؟ نہیں، معصوم کے لیے یہ احتمال ہے ہی نہیں۔ پھر کہا کہ بنی ہاشم کے گھرانے میں جو چھوٹے بچے ہوتے تھے بی بی زہرا ان کے لیے یہ اہتمام کرتی تھی کہ یہ سونے نہ پائیں، یہ بیدار رہیں، ان کے تالے بیدار رہے، ان کی قسمت بیدار رہے، ان کے لیے نصیبہ بدلنے کی رات ہے، لہذا انہیں جگایا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے سیرت فاطمہ کا یہ ایک پہلو کیا معمولی پہلو ہے کہ جس میں انسان کو متوجہ کر رہی ہے کہ انسان اطاعتوں کی رات سے غافل نہ ہو، قسمتوں کے سنورنے کی رات سے غافل نہ ہو۔ اگر شہزادی کبریٰ کی معرفت اتنی بھی ہمارے اندر آ جائے تو یہ بہت بڑا درجہ رکھے گی کہ آپ کی سیرت کے اس ایک پہلو کے اوپر ہماری ایک نظر چلی جائے اور ہم اپنے کو سنوار لیں کہ یہ راتیں کتنی محترم ہیں۔ عزیزان محترم، لیلۃ القدر کہا، اب اس کے بعد فرماتے ہیں معصوم کہ جس نے فاطمہ کو پہچان لیا، یہ 5 امام تفسیر فرات کوفی کے اندر سورہ قدر کی تفسیر کرتے ہوئے اس روایت کو لکھا ہے ابراہیم کوفی نے، فوراً جملہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ کو اس لیے لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا کہ لوگ فاطمہ کی معرفت سے جاہل ہیں، جس طریقے سے لوگ لیلۃ القدر کی معرفت سے واقف نہیں ہیں، جیسے اسے تلاش کر رہے ہیں ویسے فاطمہ کی معرفت بھی لوگوں کو ضرورت ہے زیادہ۔ لیکن جب وہاں پر تعبیر کی گئی، تشریح کی گئی تو اس کے اندر ایک جملہ لکھا گیا، اگر فاطمہ کو لیلۃ القدر سے نہ تعبیر کیا جائے تو کس سے تعبیر کیا جائے گا؟ اس لیے وہاں جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے جس پہ آنکھیں پھک جاتی ہیں، کہا اس لیے فاطمہ کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کس رات میں لیلۃ القدر حقیقتاً ہے، ویسے ہی آج تک پتہ نہیں چلا کہ فاطمہ کی قبر کہاں پہ ہے، بقیع میں ہے کہ مابین منبر و محراب ہے، کہاں ہے فاطمہ کی قبر؟ حجرے میں ہے۔ احتمال ہے، اس لیے تینوں جگہ زیارت پڑھی جاتی ہے کہ یہ احتمال ہے کہ یہاں ہوگی قبر، یہ احتمال ہے کہ یہاں ہوگی قبر، یہ احتمال ہے کہ یہاں ہوگی قبر۔ کہا اس لیے کہ فاطمہ کی قبر آج تک نہیں پتہ چل سکی۔ اب مجھے کہنے دو، اگر راز الہی نہ ہو تو کیا ہوگی یہ فاطمہ کہ جس کی قبر کا نشان بھی زمانہ آج صحیح خطوط کے تحت نہیں بتا سکتا کہ کس جگہ ہے۔ یہ رمز الہی ہے فاطمہ، یہ راز الہی ہے فاطمہ، یہ شخصیت معمولی نہیں ہے۔ پہچانو، معصوم ہی کے فکرے سے آگے بڑھتے ہوئے میں پھر ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں اسی روایت کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے 5ویں امام کہتے ہیں، سنو فاطمہ کی فضیلت کا رخ تمہیں دے رہے ہیں، اور کیسی فضیلت کرو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، ما تکاملت النبوہ لنبی جن قط حتی اقر بفضلها ومحبتها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے فاطمہ کی فضیلت کا اور اس کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا۔ اندازہ لگایا، جب تک فاطمہ کی محبت کا، جب تک فاطمہ کی فضیلت کا
اقرار نبیوں نے نہیں کیا، اس وقت تک نبیوں کی نبوت تکمیل نہ ہو سکی۔ مجھے کہنے دو، جب نبی کی نبوت نہیں مکمل ہو سکتی بغیر فاطمہ کے، تو یہ دو رکعت کے ملا کا ایمان بغیر محبت فاطمہ کے، بغیر اقرار فاطمہ کے، یہ اقرار فضیلت فاطمہ نہ کرنے والے، ان کا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ جب نبیوں کی نبوت بغیر اقرار و محبت فاطمہ کے، اقرار فضیلت اور محبت یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جب تک یہ اقرار نہ کر لیا جائے اس وقت تک فاطمہ نبیوں کی نبوت مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ پانچواں امام ہمارا کہہ رہا ہے جو حجت الہی ہے۔ جو حجت الہی ہے۔ میں لفظیں ذرا سی بدل دوں تو بس ایک فکرے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا کوئی معصوم اس وقت تک بولتا نہیں جب تک مشیت خدا نہ ہو جائے، تو جملہ کہنے دو، یہ فاطمہ کی تعریف معصوم نہیں کر رہا ہے، مشیت ہے جو تعارف فاطمہ کرا رہی ہے۔ کہ فاطمہ کا تعارف کیا ہے؟ پہچانو بی بی فاطمہ کو، کس نے سمجھا ہے کہ فاطمہ کیا ہے؟ انسیہ خورا، جس فاطمہ کا لقب صدیقہ، طاہرہ، کبریٰ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، زہرا، جس فاطمہ کا لقب، آپ سوچیں کہ وہ شخصیت کیا ہے؟ کون سمجھے گا کہ یہ بی بی فاطمہ کہ ان کی حیثیت اور ان کی عظمت کیا ہے؟ اگر یہ معصومین ہمیں نہ سمجھاتے تو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارے اندر استطاعت تھی نہیں۔ عزیزان محترم، مقرروں کا قلم آخر میں فقرہ یہی لکھتا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی جیسا محقق جو اس دور کا گزرا، وہ بھی یہ کہتا ہے۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ فاطمہ ہے، یہی کافی ہے۔ اب آپ توجہ کریں، فاطمہ فاطمہ ہے، یہی کافی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں لکھنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عاجزی کی دلیل ہے کہ جہاں آ کر عرفان کے پہلو اس طریقے سے رک جائیں کہ انسان مجبور ہو جائے کہ کیا کہا جائے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ابھی آپ نے سنا نا حدیث کہ جب بھی بی بی فاطمہ آتی تھی تو فخر رسول اپنی جگہ سے اٹھتے تھے اور اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک باپ بیٹی کی محبت میں یہ کام کر رہا ہے، اندازہ لگائیں آپ، ایک باپ کیا بیٹی کی محبت میں کام کر رہا ہے؟ نہیں، فخر انبیاء اٹھ رہا ہے، فخر رسول اٹھ رہا ہے۔ ارے کیا ہے شخصیت فاطمہ، ذرا اندازہ لگاؤ کہ جہاں جس کے احترام میں سارے نبی اٹھے وہ خود فاطمہ کے احترام میں اٹھ رہا ہے، وہ خود فاطمہ کے احترام میں اٹھ رہا ہے اور اٹھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کس لیے بیٹھا رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا، کس لیے بیٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ حدیث موجود ہے، حدیث قدسی، جس کی بنیاد کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے۔ اے میرے نبی، تم ساری کائنات کے لیے وجہ تخلیق ہو، اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات میں کچھ خلق نہ کرتا۔ وہی خدا کہہ رہا ہے، اے میرے نبی، اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں تمہیں پیدا کرتا، نہ علی کو پیدا کرتا۔ ایک صلوات پر یہ محمد آسان ہے بی بی کے بارے میں کچھ کہہ دینا، ذرا اندازہ لگانا۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، پیغمبر کے لیے کہا، پھر کہا لولا علی لما خلقتک یا محمد، پھر کہا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ میں نے کہا کیا مقصد ہے؟
یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اے مسیحیت مجھے پتا ان فکروں میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ ایک قادر متعال، یہ عجیب سی بات ہے کہ جس کو تو نے سبب کائنات بنا دیا، جس کو تو نے کائنات میں سب سے اونچا بتایا، جس کو تو نے ساری کائنات کی روح قرار دیا، تو اس کے لیے بھی اب یہ جملے کہہ رہا ہے؟ ہو کیا گیا ہے تجھے؟ کیا بھول گیا تو؟ نعوذ باللہ! کیا خدا کے یہاں بھی بھول کا امکان ہے؟ سہو کا امکان ہے؟ خطا کا امکان ہے کہ ابھی کچھ کہا ابھی کچھ کہے گا؟ کان نہیں۔ میں اس جملے تک تمہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، میرا رسول اگر قابل تعریف ہوا ہے، پہچاننے کے لائق ہوا ہے، تو وجود فاطمہ کی بدولت اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کون جانتا امامت کا سبب کیا ہے، نبوت کا سبب کیا ہے؟ یہ فاطمہ ہے کہ جس نے سمجھایا ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ میرا نبی پہچانا جاتا، نہ میرا علی پہچانا جاتا۔ اب سمجھے آپ، جو نبوت اور امامت دونوں کے لیے ذریعہ تعارف ہو، وجہ تعارف ہو، سبب تعارف ہو، اس شخصیت کو فاطمہ کہتے ہیں، معمولی شخصیت نہیں حبیب زہرا کی۔ عزیزان محترم، یہ 2 دنوں کی مجلس میں مختلف ذاکرین سے آپ نے فضائل سنے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی بعد میں مجلسوں ہوں گے، سنتے رہیں گے آپ، لیکن میں آپ کی خدمت میں تھوڑے سے فضیلت کے گوشے اپنے تبرک کے طور پر حاصل کرنے کے لیے تیمناً میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ میرا بھی نام ان لوگوں کی صف میں لکھا جائے کہ جو فضیلت فاطمہ بیان کرنے والے قرار پائیں۔ عزیزان محترم، کا یہ سبب ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ نبوت پہچانی جاتی، نہ امامت پہچانی جاتی۔ میں نے کہا کیوں نہیں پہچانی جاتی؟ کہ یہی تو راز تھا کہ نبوت سب کچھ سمجھا رہی ہے، نبوت سب کچھ سمجھا رہی ہے۔ بھائی ایک قوم والے ڈٹے ہوئے ہیں، نبی سمجھاتا چلا جا رہا ہے، باتیں کرتا چلا جا رہا ہے، قرآن سے آیتیں پیش کرتا جا رہا ہے۔ امت ہے کہ جو ڈٹی ہوئی ہے اپنی جگہ پر، نہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تب مباہلے کی نوبت آئی تو مباہلے میں بیچ میں فاطمہ کو رکھ کے بتایا کہ دیکھو ادھر نبوت ہے، ادھر امامت ہے، ایک طرف پر یہ محمد ان دونوں کے درمیان میں اس فاطمہ کو میں پھینک کے بتا رہا ہوں۔ اب جو جملہ پلٹ کے آیا، کیسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس فاطمہ کی بدولت سکوت قائم ہوا۔ اور اگر آپ کو اب نہ سمجھ میں آئے تو آگے بڑھ جائیے۔ دربار میں جب بی فاطمہ آئی ہے تو نبوت کو پہچاننے والے بیٹھے تھے، کلمہ پڑھنے والے بیٹھے تھے، مگر نبی کے پہچاننے والے نہیں بیٹھے تھے، نبی کو شناخت کرنے والے نہیں بیٹھے تھے۔ اگر شناخت کرنے والے بیٹھے ہوتے تو بی فاطمہ کو ضرورت نہیں تھی کہ توحید سے لے کے قیامت تک اور پھر قیامت کے بعد پھر فروعات کی فہرست میں آ کر کے سارے احکام کو اس طریقے سے دربار میں بیان کریں اس امت کے سامنے کہ جس نے نبی سے اتنے دنوں تک سنا تھا۔ یہ نبی کے سنے ہوئی امت کو یہ باتیں دوہرا کر فاطمہ کیا سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یاد رکھو ابھی نبی کی آنکھیں بند ہوئی تو سبق بھول گئے، اگر میں نہ رہوں تو نبی کا سبق بھی کوئی یاد دلانے والا نہ ہوگا۔ یہ تو کرم ہے کہ خدا نے میری دنیا کا ایک پردے میں رکھ لیا تاکہ قیامت تک نبی کا درس زمانے کو یاد دے۔ یہ میری بدولت ہے، یہ میری بدولت ہے۔ بس جانے محترم، وہ شخصیت، وہ عظیم المرتبہ ہستی کہ جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کتنی عظیم المرتبہ ہستی ہے۔ 6 مہینے تک مسلسل دروازے پہ آ کے بی بی فاطمہ کے نبی کا سلام کرنا، اپنے حجرے سے نکلے، در فاطمہ پہ کھڑے ہوئے سلام کیا، مسجد میں گئے، نماز ادا کی، واپس آئے، در فاطمہ پہ سلام کیا، سلام کرنے کے بعد گھر گئے۔
اتنے دنوں تک فاطمہ کو سلامی دے کے نبی کیا بتا رہے تھے؟ آپ بخیر رسول ہیں، آپ آ رہے تھے فاطمہ پہ سلامی دینے کے لیے؟ آواز دینا، تمہیں کیا معلوم کہ میں سلامی کیوں دے رہا ہوں؟ اسی کی بدولت تو میرا دین باقی ہے، اسی کی بدولت تو میرا مشن باقی ہے، اسی کی بدولت تو میرا پیغام باقی ہے۔ اگر یہ فاطمہ نہ ہو تو پھر میرے پیغام کو بقا کون دے گا؟ اور فاطمہ نے بقا دی۔ کیسے بقا دی یہ آپ کے پیش نظر ہے، لیکن عزیزان محترم افسوس صرف اس کا ہے کہ ایسے مقام کے اوپر بھی کہ جب اتنی عظمت اس کو بتایا جا رہا ہو امت کو، اور اس کے بعد بھی عظمت سے ناواقف رہ جائے امت۔ جس امت نے دیکھا ہے کہ نبی دروازے پہ آ کے سلام کر رہا ہے، جس امت نے دیکھا ہے کہ ملک الموت اجازت کے لیے رکا ہوا ہے، جس امت نے سارے مناظر دیکھے ہیں، وہی آگ اور لکڑی لے کے آ گئے ہیں در فاطمہ کو جلانے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں اتنا سب کچھ سن چکے تھے، اور افسوس تو یہ ہے کہ بی بی کہتی جا رہی ہیں، کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جو نبوت کا ہے، جہاں وحی الہی اتری ہے، جہاں ملائکہ اترتے رہے ہیں، جہاں نبی کے وہ چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں کہ جن کا احترام تم نے خود دیکھا ہے کہ نبی نے کبھی خطبہ توڑ کے اٹھایا ہے، کبھی سر کے سجدے کے اندر دیر تک رکھ کے رکھا ہے۔ عزیزان محترم ہر اعتبار سے جس نبی نے پہچنوایا ہو، کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے؟ آواز دے ذرا بھائی، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ اکبر۔ لیکن عزیزان محترم ابھی اپنے باپ کا غم نہیں بھولنے پائی تھی بی بی فاطمہ۔ دروازہ تو جلا دیا گیا، تاریخ نے لکھا کہ دروازہ جل جانے کے بعد جتنی طاقت بی بی کے تھی اتنی دیر تک بی بی نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو روکا، لیکن آخر یہ طاقت کب تک کام آتی؟ جب طاقت جواب دے گئی تو بی بی کے ہاتھ چھوٹ گئے، اور اب یہ جلتا ہوا دروازہ جو بی بی کے اوپر گرا، ارے ایک مرتبہ بی بی نے بڑی زور سے فریاد کیا، اے فضا، ارے دوڑ گیا مجھے سوال، اے فضا قد قتل ما فی احسایا، اے فضا جو میرے بطن میں تھا نا اسے مار ڈالا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا فضا، فضا مجھے سوال۔ عزیزان محترم تکلیفیں جھیلنے والی فاطمہ، مصیبتیں جھیلنے والی فاطمہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اپنے قلب کے اوپر ہاتھ رکھ کے انصاف سے سوچئے، انصاف سے سوچئے، ایک عورت کے لیے سب سے نازک لمحہ کیا ہوتا ہے؟ ارے اگر ایسا موقع آ جائے کہ جب بچہ اس طریقے سے پیٹ میں مار دیا جائے تو اس سے زیادہ نازک لمحہ کوئی نہیں ہوتا۔ اے عزیزوں مگر ہے فاطمہ، ارے جیسے ہی بے ہوشی سے ہوش میں آئی پہلا جملہ ہے، اے فضا، ارے میری چادر درست کر دے، میرا وارث، ارے گلے میرے سر ڈال کے لے گئے۔ جزاکم اللہ اپنا غم بھول گئی، علی کے لیے آواز دے، میرا وارث مصیبت میں ہے، میرا وارث مصیبت میں ہے۔ اللہ اکبر، ایسے مقام پر فاطمہ کا اپنے وارث کو یاد کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم سب کچھ کے بعد بی بی زہرا ایک مرتبہ نکلی ہے، اور نکلنے کے بعد کہہ رہی ہے، ارے میرے وارث کو چھوڑ دو، میرے علی کو چھوڑ دو، میرے ابوالحسن کو چھوڑ دو۔ ارے بی بی کہتی جا رہی ہے، روایت میں نے دو طریقے سے
سے دیکھی ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں فاطمہ یہ کہتی جا رہی ہے کہ میرے وارث کو چھوڑ دو، میرے وارث کو چھوڑ دو، کہ اتنے میں کچھ لوگ بی بی فاطمہ پہ کوڑا برساتے ہیں اور بی بی فاطمہ کوڑے کھاتی جاتی ہے، آواز دیتی جاتی ہے، ارے میرے وارث کا کیا قصور ہے، اسے چھوڑ دو۔ اور دوسری روایت کو دیکھی، وہ یہ دیکھی کہ کہتے کہتے جب بی بی نے دیکھا کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے تو بی بی نے ایک فقرہ کہا، ارے معصوم عالمیان کے دان سے جملہ نکلا، ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھولتی ہوں۔ ارے اتنا کہنا تھا کہ مسجد النبی کی دیواریں ارے بلند ہونے لگی، علی نے آواز دی بی بی ارے قیامت آ جائے گی، جائیے واپس۔ جزاکم اللہ۔ آپ دیکھیں کس انداز سے بی بی نے مصیبتیں اٹھائی ہے، گھر واپس آ گئی بی بی۔ ابو الحسن کو لے جایا گیا، بعد میں مولا بھی آ گئے، لیکن عزیزان محترم میں صرف احساس کے طور پر یہ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کے بعد بروایت 75 دن، بروایت 95 دن بی بی زندہ رہی ہیں، مگر مقتل نے لکھا کیا ہے؟ مقتل نے لکھا یہ ہے، تاریخ نے لکھا یہ ہے کہ بی بی کا کام یہ تھا کہ ادھر صبح نمودار ہوئی، ادھر بی بی گھر سے باہر نکل گئی، کبھی مہاجر کے گھر، کبھی انصار کے گھر، کبھی ان کے گھر، کبھی ان کے گھر، اور جا کے کہتی ہے جلدی بھول گئے میرے بابا نے غدیر میں کیا کیا تھا، تم اتنی جلدی بھول گئے کہ میرے بابا نے علی کے بارے میں کیا کہا تھا۔ ارے ولایت کے تحفظ میں فاطمہ نکلتی رہی، یہ عزادارو اپنے زخم کو بھول گئی فاطمہ، علی کے حق کا دفاع کرنے کے لیے فاطمہ جاتی رہی۔ ارے اتنی تکلیف ہوئی کہ آخر میں بستر پہ گر پڑی، اب چلا نہیں جاتا تھا مگر فاطمہ کا ہاتھ پہلو کے اوپر تھا۔ بس ختم کیا، دو جملے اور سن لیں آپ عزیزان محترم، اس انداز سے بی فاطمہ گزاری ہے زندگی۔ اب مقتل کے جو باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں توجہ کریں آپ کہ مقتل نے ایک مرتبہ لکھا کہ ایک دن وہ آیا کہ جب بی بی یہ کہہ کر یہ اسماء میں جا رہی ہوں، مجھے غسل کر لینے کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ مقتل نے کہا پانی کا انتظام کیا گیا، فاطمہ نے غسل کیا، کہا میرے لباس لے اور میں لباس پہن لیے۔ اس کے بعد فاطمہ نے ایک فکر کہا، اے اسماء وہ غنود جو بچا ہوا ہے میرے بابا کا اسے لا کے میرے سرانے رکھ دو اور کمرے سے چلی جاؤ۔ ارے جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے۔ یہ عزادارو تسبیح کی آواز بند ہوئی، اسماء گھر میں داخل ہوئی، بی بی کا آواز دی تو بی بی نے بولی ارے چادر کا رخ ہٹایا، آواز دی واہ غربتا، اے فاطمہ اسماء کا سلام کہنا، جزاک اللہ۔ بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی، بی بی رخصت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ خبر پہنچی، کہاں پہنچی؟ مسجد میں پہنچی کہ فاطمہ رحلت کر گئی۔ یہ عزادارو سنو، جیسے ہی یہ خبر پہنچی مسجد میں کہ فاطمہ کی رحلت ہو گئی، میرا مولا صابر مولا، برداشت کر لینے والا مولا، ارے مقتل نے لکھا کہ ایک مرتبہ علی اس خبر کو سننے کے بعد چیخ مار کے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہائے میری مددگار چلی گئی، ہائے میری ناصرہ چلی گئی، ہائے میری معاون چلی گئی۔ ارے مولا بے ہوش سے جو ہوش میں آئے، گھر میں آنے کے بعد بچوں کو دلاسا دیا، بچوں کو دلاسا دینے کے بعد مولا نے ایک مرتبہ غسل دینا چاہا۔ میں نے اپنے استاد اللہ خدا مغفرت کرے مولانا احمد حسن صاحب قبلہ سے یہ جملے سنے کہ مولا کائنات جب غسل دینے کے لیے آئے تو مولا 3 مرتبہ آپ نے چیخ نکالی ہے۔ ایک مرتبہ کب چیخ نکالی؟ ارے جس وقت فاطمہ زہرا کو غسل دینے کے لیے آپ نے مقلا ہٹایا اور زہرا کے سفید بال دیکھے وہ طرح کی آواز دی، ہائے فاطمہ 18 برس میں ضعیفہ ہو گئی۔ جزاکم اللہ۔ اور دوسری بات مولا نے ایک مرتبہ چیخ نکالی کب؟ جب غسل دیتے ارے پہلو پہ ہاتھ پڑا، ارے
مولا نے چیخ کے کہا ہائے اپنے زخم کو چھپائے رہ گئی. اے عزادارو علی ایک زخم نہ دیکھ سکے. میں کہوں گا فریاد مولا ارے یہی فاطمہ کی روح کربلا میں آ کے اپنے حسین کو دیکھ رہی ہے جس کا جس گولے کی ٹاپوں سے پامال آواز دے رہی ہے ہائے میرا لال ہائے میرا لال حسین اے لال زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا. محبت جواد صاحب محمد علی محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما. جو مقروضوں کا سبکدوش فرما. جو بیماروں شفا عاجل عطا فرما. پروردگار جواد صاحب محمد علی محمد کا ہم سب کو والدین کے لیے آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا. ذلت و رسوائی کی سبب بن دینا. کہ میرے پروردگار جواد صاحب محمد علی محمد کا وارث عطا جو پردہ غیب میں ہے اس کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو اس کے آوان و انصار میں شامل فرما.